بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج میں ساتھ ہوں جناب امجد طفیل کے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ آج کا سوال سر جو ہے وہ ایک ایسے معاملے پر ہے جس پہ ہم عمومی طور پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فاروقی صاحب نے بھی اس پہ لکھا تھا اور اس پہ کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں، تو اسی سوال کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور نئے سرے سے اس پہ آپ کی بات سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا شاعری کا جو فہم ہے یا شعر کو سمجھنا ہے، اس میں شاعر ہی زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے، یا یہ کوئی کلیہ نہیں ہے؟ کوئی بھی ادب کا قاری جو ہے وہ شاعر سے زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ اس شاعر سے مراد خود وہ شاعر بھی ہے جو اس شعر کا خالق ہے، اور وہ شاعر بھی ہے جو اس شعر کا خالق تو نہیں ہے لیکن خود ایک تخلیقی آدمی ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے سر کہ کیا شاعری کو شاعر زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، یا کوئی بھی شخص جس کے پاس ادبی پیمانہ موجود ہو؟ جی عابد صاحب، میں اس سوال کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کیا صرف شاعر کے پاس ہی ادبی ذوق ہوتا ہے، اور کیا جمالیاتی تجربے کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف تخلیق کار کو دی ہے؟ اچھا، اگر اس سوال کا جواب ہم اپنی ہسٹری سے لیں تو ہمیں دونوں طرح کی مثالیں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، محمد حسن عسکری خود شاعر نہیں تھے۔ افسانے انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں لکھے، ہاں، مطلب پھر اردو وہ کا بھی سب سے چل بڑا نقاد جو ہے۔ ہم انہیں اردو کا سب سے بڑا نقاد کہتے ہیں۔ یہ چلے یہ کہہ لیں کہ اردو کے جو بڑے نقاد ہیں ان میں وہ شامل ہے۔ اچھا، اب یہ سوال کہ انہوں نے بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی غزل کی شاعری کی جو تنقید ہے وہ فراق گورکھپوری کے زیر اثر ہے۔ اچھا، میں نے یہ بات کرنے والے ایک صاحب کو جو مجھ سے سینئر تھے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ سمجھتے ہیں کہ نے جو ادبی تنقید غزل یا شاعروں کے حوالے سے لکھی وہ فراق کے زیر اثر لکھی۔ فراق ظاہر ان کے استاد تھے، ان سے انہوں نے سیکھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جرت اور محسن کاکوروی کیسے فراق کے دائرے میں آتے ہیں؟ اور ان دونوں پر عسکری صاحب نے لکھا اور بہت عمدہ لکھا۔ اچھا، پھر ایسے شاعر بھی آپ کو نقاد بھی ایسے مل جائیں گے جو خود شاعر تھے۔ آ، جیسے ایک اور پروگرام میں ہم نے میرا جی کی بات کی تھی، تو میرا جی خود شاعر تھے، نئی نظم کے بانیوں میں ہیں، اور انہوں نے نئی نظم کی تنقید بھی لکھی، انہوں نے اس کے علاوہ بھی تنقید لکھی۔ اچھا، اگر ہم اس کو اس طرح محدود کریں تو کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ ہم کہیں گے کہ افسانے کی تنقید صرف افسانہ نگار لکھ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، ناول کو صرف ناول نگار سمجھ سکتا ہے؟ اور اسی طرح آپ آگے چلتے چلے جائیں کہ جو پینٹنگ پہ صرف پینٹروں کو بات کرنی چاہیے، میوزک پہ صرف ان لوگوں کو بات کرنی چاہیے جو خود میوزک بجا سکتے ہیں۔ تو میوزک کی مثال میرے ذہن میں آ گئی، تو اس سے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے کانرس کہتے ہیں۔ غلام عباس نے اس پہ ایک بڑا عمدہ افسانہ بھی لکھ رکھا ہے۔ تو کانرس وہ ہوتا ہے جو میوزک کی سمجھ رکھتا ہے، جس کے کان شناسا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ یہاں تو لے میں تھا اور یہاں یہ تھوڑا سا لے سے نکل گیا۔ اچھا، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کنرت صرف وہی ہوتے ہیں جو خود میوزک بجاتے ہیں۔ میرے خیال ہے اس کا معنی میں یہ شامل ہے کہ شاید ابتدائی سمجھ بوجھ جو ہے، آ، بنیادی اس معنی میں، ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ یعنی کہ جب بہت آپ ماہر نہ ہو لیکن فہم شدھ رکھنا۔ بدھ ہو، لیکن اس کے لیے خود شاعر ہونا یا خود جی افسانہ بات، نگار ہونا تو ضروری جی نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح، بالکل دیکھیے، ایک آدمی افسانے کا بہت اچھا قاری ہے، صحیح۔ اس نے بڑے افسانہ نگاروں کو پڑھ رکھا ہے، اس کے اندر ایک معیار تو بن جائے گا نا، جی، اس کے اندر ایک پیمانہ تو بن جائے گا کہ بہت اچھا، بہت اہم افسانہ کیا ہوتا ہے۔ اب اب یہ دیکھیں، ضروری نہیں سوال کہ وہ خود اس طرح کا افسانہ لکھ کر بھی دکھائے۔ سوال یہیں پہ پیدا ہوتا ہے نا سر۔ دیکھیں، یہ جیسے آپ نے اس کو بالکل سادہ کر دیا، تو یہ سادہ بات ہے کہ یعنی دونوں طرح کے تاریخ میں اگر مثالیں ملتی ہیں تو یعنی یہ کوئی ایسی سوال والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب جی فاروقی صاحب جیسا آدمی اس طرح کی باتیں لکھتا ہے تو ظاہر ان کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ تو
तो वो बात क्या है जहां से सवाल शुरू होता है? असल में तो इस तरह से पूछा अच्छा, क्योंकि देखिए, ये जहां देखिए तक ना, आप शमसुर जी रहमान को आप देखें। जहां तक शमसुर रहमान फारूकी साहब का ताल्लुक है, वो हमारे बहुत पढ़े लिखे सीनियर थे, लेकिन उनकी तनकीद के बारे में आई हैव मैनी डाउट्स। ठीक है। और वक्त के साथ साथ उनकी तनकीद के बारे में मेरे डाउट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। उसकी एक वजह यह है कि उनको अगर आप पढ़ें तो वो अफसाने की हमायत में किताब लिखेंगे, और उसमें सारा कुछ शायरी की हमायत में होगा। जी हाँ, वो ठीक है। वो मंटो पे किताब लिखेंगे, और उसमें वो बताएंगे, कि हर सफ़े पे लिखेंगे कि मंटो बड़ा अजीम आदमी है, लेकिन मंटो के जितने अफसाने अहम या बड़े समझे जाते हैं उनको रद्द करते चले जाएंगे। और आखिर तक ये नहीं बताएंगे कि ठीक है, आपकी राय है, आप एक आदमी कहता है बापू गोपीनाथ बड़ा बड़ा अफसाना है, 50 लोग ये कहते हैं, लेकिन जो 51वां आदमी है, फिर पर्सन है, वो ये कह सकता है कि बापू गोपीनाथ बड़ा अफसाना नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को बड़ा अफसाना निगार भी करार दे रहे हैं, और उसके बड़े समझे जाने वाले जो अफसाने हैं उनको रद्द भी कर रहे हैं, तो फिर आपका ये बताना तो आपका फर्ज है ना कि वो फिर बड़ा अफसाना निगार कैसे है। किसी बड़ी दलील से रद्द करना चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो अक्सर हिजवे मली लिखते हैं, ठीक है। और उनका टारगेट कुछ होता है, वो सामने कुछ और लाते हैं। ठीक है। और ये उनकी तनकीद का मेरी जाती राय में बहुत बड़ा ऐब है। ठीक है। अच्छा, फिर वो आ, आलम आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी तनकीदी कमजोरियों को अपनी इल्मियत से छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अच्छा, इल्मियत के बोझ के नीचे तख्लीककार ने तो क्या दबना है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनकी अपनी तनकीद दब जाती है। इल्मियत शामिल होती है, लेकिन तनकीद इल्मियत का इजहार नहीं होती। चलें, वो हम फिर आप फारूकी साहब से बात अलग करेंगे। तो हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा तनाजुर नहीं हो सकता जिसमें ये पुलिया बनाया जा सके कि शायर ही शायर को बेहतर समझ सकता है। जी, मेरा ख्याल है नहीं बनाया जा सकता। मतलब मैं आपको मिसाल दूंगा, जरा आप अपने इर्द गिर्द देखिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त कोई 100 200 शायर तो होंगे जो अपने आप को शायर क्लेम करते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं वो अदबी अदबी महफिलों में अदबी महफिलों में बतौर शायर शरीक होते हैं, अदबी रसाइल में बतौर शायर छपते हैं। क्या क्या उन सब के में जो जौक है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? जाहिर है कि नहीं। शायद आप कोई दो चार पांच लोग निकाल ले जिनके बारे में आप कहें कि नहीं यार, ये शायरी को समझते भी हैं और अच्छा शेर भी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे शायरी को अच्छे अंदाज में समझने का लाजमी नतीजा ये नहीं होता कि आप अच्छा शेर भी कह सकते हैं। ठीक है। हमारे एक दोस्त थे, उनकी जल्दी वो फौत हो गए, अली इफ्तिखार जाफरी। दिया। बहुत अच्छे शायर थे, और शायरी का बहुत अच्छा फहम और जौक भी रखते थे। तो एक अदबी तकरीब में वो भी शरीक थे, मैं भी शरीक था, कुछ किसी गजल पे बात हो रही थी। तो उन्हें को मेरी बात एक आध पसंद आ गई, कहने लगे यार तुम इतनी अच्छी बात कर रहे थे गजल के हवाले से, तुम शायरी क्यों नहीं करते, तुम गजल क्यों नहीं लिखते? तो मैंने उससे कहा कि यार बात यह है कि मैं चीज़ों को समझने की कोशिश तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेरा जाती अपने बारे में राय ये है कि मैं शायरी नहीं कर सकता। मैं शायद एक दौर में मैंने भी शायर बनने का ख्वाब ही देखा होगा, शुरू लेकिन में मुझे था। जल्दी अंदाजा हो गया कि शायर बनने के लिए जो बुनियादी चीजें आपको चाहिए वो शायद मुझ में थोड़ी सी कमी है। बल्कि मैंने अपने पहले अफसानवी मजमूए के पेश लफ्ज में लिखा था कि मैं बुनियादी तौर पर एक तन आदमी हूँ। तो ना जिंदगी में इश्क करना चाहता था, नहीं कर सका, दोस्तियों से काम चलाया, और शायरी करना चाहता था, नहीं कर सका, नसर लिखी। तो ये एक जाती तजर्बा भी मेरा हो सकता है, या जनरली भी हो सकता है। हम अपनी आम जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो तख्लीककार नहीं होते, लेकिन आपका जो लेकिन उनका अदब अदब का आपने टेस्ट जो बहुत पहला आला जुमला होता है। आपने जो पहला जुमला फरमाया है, उससे जो ना जी। बेएतबारी बनी है, उससे आपकी दूसरी बात का एतबार भी जाता रहेगा।
دیکھیے میرا خیال ہے کہ ون شوڈ بی آنےسٹ. اس سے اعتبار بنے یا بگڑے یہ الگ بات ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم اعتبار بنانے کے لیے جو ڈس آنےسٹی کرتے ہیں اس سے زیادہ بے اعتبار ہو جاتے ہیں. میرے میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو عشق والی بات ہے، اس پہ تو مطلب وہ جو آپ نے کیا تو اس پہ تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ آپ کو دوسری بات پہ بھی اعتبار نہ کیا جائے. نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید میں بھی شاعر بننے کا خواب لے کے ہی تخلیقی دنیا میں آیا تھا. لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ شاید میدان میرے بس کا نہیں ہے. یہ ویسے جتنی شاعروں کو تو زیادہ تر آسان سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ نثر لکھنے والا جو ہے اس کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ تو آپ تو ہاں موضوع یہ یہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ محنت کی اپنی اپنی ٹائپس ہیں نا. یعنی میرے اندر یہ صلاحیت تو ہے کہ میں بہت لمبے عرصے تک بیٹھ کے نہیں لکھ سکتا. جی. شاید اسی وجہ سے اب تک کا جو میرا لکھنے کا تجربہ ہے وہ صرف افسانے تک تخلیقی طور پر محدود ہے. تو یہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آ جاتے ہیں. دیکھیے آپ کو اپنی عملی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ملے ہوں گے جو ادب کا بہت اچھا جی ذوق رکھتے ہیں، ایسے. جنہوں نے ادب بہت اچھا پڑھا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بات بتاؤں. ایک ہمارے ہاں ایک دوست تھے سینئر ہمارے، زاہد ڈار. انہوں نے دنیا بھر کا ادب پڑھ رکھا تھا، اور اتنا ادب پڑھ رکھا تھا کہ جو شاید کسی دوسرے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. کم سے کم میں نے اپنی لائف میں کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں دیکھا. لیکن اب ان سے میں یہ تقاضا نہیں کر سکتا تھا کہ یار اچھا آپ نے دنیا بھر کے ناول پڑھے ہوئے ہیں اور آپ دنیا بھر کے ناولوں کے بارے میں آپ سے بات بھی ہو سکتی ہے، تو آپ ناول پہ بات آپ سے تب کروں گا پہلے آپ ناول لکھ کے دکھائیں. ٹھیک ہے. تو جی میرا خیال یہ ہے کہ ادب کی تفہیم ہونا، ادب کا فہم ہونا ایک بات ہے، اور خود ادب تخلیق کرنا دوسری بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگوں میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ نظر آ جائیں. ظاہر وہ تو ہاں وہ تو یعنی ٹھیک ہے. ایک. میں اس کی مثال دیتا ہوں. فراق گورکھپوری ہے کہ وہ بہت بڑے غزل گو ہیں، بہت منفرد غزل گو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اردو غزل کے بہت بڑے نقاد بھی ہیں. خود حال ہی سے آپ شروع اگر کریں. کلاسیکی اردو غزل کے خد و خال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فراق کی تنقید پڑھنی پڑے گی. جی حالی اس کی مثال. اچھا لیکن ایک مثال اور میرے ذہن میں آ گئی، عابد علی عابد کی. جی وہ بہت اہم نقاد ہیں کلاسیکی غزل کے. جی لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اتنے اہم شاعر نہیں ہیں. شاعری انہوں نے کی، ایسے. اور وہ ان کی اچھی بھی بعض ہے چیزیں بہت، لیکن ظاہر ہے. بہت بات. اہم بھی سمجھی جاتی ہیں. جی. لیکن بطور شاعر ان کا ہاں کوئی اس طرح کا ادب میں امپرنٹ نہیں ہے. ایسے. تو اب اچھا ہمارے دور میں آپ کے بھی ہیں، میرے بھی دوست ہیں، نوازش علی. جی بہت اچھے نقاد ہیں، جی. چیزوں کی ان کو بڑی اچھی فہم ہے. لیکن وہ تخلیق نہیں کرتے. اگر انہوں نے کبھی کی بھی ہے تو کم سے کم انہوں نے اس طرح اس کو سامنے نہیں لایا. ہاں نہیں، دو چار اچھا غزلیں اسی انہوں نے طرح آواز میں لکھی تھی. ہمارے عہد میں ہاں اقبال افاقی صاحب ہیں. تو تنقید تو انہوں نے بہت لکھی ہے جی. اور قابل قدر بہت اچھی. تحریریں ان کی ہیں. لیکن ان کی کوئی تخلیق اس طرح کی ہمارے سامنے نہیں ہے. ایسے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو ہم کوئی اصول نہیں بنا سکتے، اس کو ہم یہ قید نہیں بنا سکتے. اصل پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے بعض شاعروں پر جب تنقید کی جاتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی کسی کمزوری کو ماننے یا سمجھنے کی کوشش کرے، وہ سامنے والے پہ کہتے ہیں یار تمہیں کیا پتا ہے، تم ہاں تنقید کیسے کر سکتے ہو، یہ تم نے کبھی بالکل. کون سی غزل لکھی ہے جو تم بات کرتے. اچھا یہ رویہ بنیادی طور پہ منفی رویہ ہے. فار ایگزامپل اگر وہی شاعر جو یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ میں شاعری نہیں کرتا، اچھا میں اس پہ تنقید کروں تو وہ کہے گا نہیں نہیں تمہیں نہیں شاعری کا پتا، تمہیں کیا پتا ہو شاعری کیسے ہوتی ہے. اچھا میں اس کی تعریف کر دوں تو وہ یہ کبھی یہ نہیں کہے گا. صحیح. یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا. جی جی ایسے ہی ایسے. میں اس کو بتا دوں کہ یار یہ جو تم غزل لکھ کے لائے ہو نا، یہ تو یار غالب اور میر کی غزل کو پہلو مارتی ہے. ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 100 میں سے ایک آدمی میری رائے کو چیلنج نہیں کرے گا، میرے ذوق پہ شبہ نہیں کرے گا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار یہ جو تم غزل لکھ کے لائے ہو بھائی، یہ تو غزل نہیں ہے، یہ اس میں تو بڑی خامیاں ہیں اور یہ اس میں کوئی شاعرانہ خوبی نہیں ہے، تو وہ کہہ لو تمہیں کیا پتا ہو شاعری کیا ہوتی ہے، تم کیا سمجھو کہ شاعری شعر کسے کہتے ہیں، کیونکہ تم تو کبھی شعر نہیں کیا، تم نے کہا نہیں ہے.
بالکل ٹھیک ہے، میں نے نہیں کہا، لیکن میں نے شاعری پڑھی ایک تو ہے نا یار. ایک میں اور پچھلے چلے آئے اس بات. 45 سالوں سے اردو شاعری کا قاری تو ہوں. جی جی. ایسے یہ جو آپ نے بات کی ہے اسی سے ایک اور بھی ہے نا. چلیے آخری بات ہم اسی پہ کرتے ہیں اور اس پہ آپ وائنڈ اپ کر دیجیے بات کر کے کہ یہ ایک عمومی رویہ بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک آدھ آدمی کے ہاں. یعنی کچھ لوگ یا کچھ تخلیقار یہ باقاعدہ سمجھتے ہیں کہ تنقید جو ہے وہ سرے سے ہی ایک منفی سرگرمی ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ شاعروں کو خراب کرتی ہے. یعنی یہ اس کی بھی ایک روایت ہے بہت پرانی، جو کہا جاتا تھا کہ وہ جو ہے نقاد وہ مکھی ہے جو گھوڑے کو جو ہے وہ نہیں ٹھہرنے دیتی. اس طرح کا کچھ تھا نا، یا اور طرح کے جی جی. معاملات جی. یعنی ایک اوور آل ہی تنقید اور نقادوں کے خلاف ایک رویہ ہے. تو شاید اس طرف سے یہ بات آئی ہوئی ہے. اب سر دیکھیے، میں پھر وہی مثال دوں گا جو میں نے پہلے دی تھی. کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تنقید کچھ بھی نہیں ہوتی، نقاد کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نقاد ان کی تعریف کر دے تو اس کو یہ کہتے ہیں؟ یعنی اس کو تو ادبی ذوق رکھنے والا کاری سمجھتے ہیں. اچھا اب دیکھیے، فیس بک نے ایک رجحان کو نمایاں کیا ہے. آ، میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے دوست لکھنے والے، اگر کسی نقاد نے ان کے بارے میں کوئی دو تعریفی جملے لکھ دیے ہیں تو وہ فوراً پوسٹ لگائیں گے: عہد حاضر کے مایا ناز عظیم نقاد، جس کی رائے سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے یوں کر دیا اور وہ کر دیا، اور نیچے اس نقاد کی وہ رائے لگائیں گے جو انہوں نے ان کے بارے میں دی ہوگی. ہاں، خاکسار کے بارے اچھا میں. جی، خاکسار کے بارے میں، فقیر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نقاد نے آپ کی کوئی خامی نکال دی ہے تو کیا پھر بھی آپ اس کی بڑائی اور عظمت کو ماننے کو تیار ہیں؟ اچھا یہ رویہ بنیادی طور پر اس مجھے کم سے کم نظر آتا ہے کہ یہ رویہ ان لوگوں کو ہے جن کا آ، ذہن ریالٹی کو قبول کرنے کا نہیں ہوتا. سر یہی وجہ ہوئی نا. نقصان اس کا یہ ہوا کہ لوگوں نے جو ہے نا سیدھی بات کرنا چھوڑ دی ہے. عابد، میں آپ کو ابھی سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک دور میں نے اردو شاعروں و ادیبوں پر لکھنا چھوڑ دیا تھا. یہ 90s کے آخر کی بات ہے. اچھا اس کا ایک فائدہ تو مجھے یہ ہوا کہ میں نے لکھنے کی مجھے خواہش تو ہوتی رہتی تھی، تو میں نے پھر انٹرنیشنل لٹریچر پہ لکھنا شروع کر دیا. اچھا اس کا مجھے بہت بینیفٹ ہوا، اللہ کا شکر ہے. ایک اس سے میری پہچان بنی، ہاں، ایک پوری دریچہ کتاب عالم کے بھی نام سے. دریچہ عالم کے نام سے آئی. پھر وہ میں نے بڑھ کے اس کو اضافہ کر کے عالمی ادب کے نام سے اس کتاب کو کچھ 450 صفحے کی 425 صفحے کی کتاب بن گئی. ہوا یہ تھا کہ مجھے لگا کہ یار میں جب لوگوں کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہوں، رائے دیتا ہوں، تو میں پڑھتا ہوں ان کو، ان پہ سوچتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اور پھر وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب یہ خسارے کا کام میں کیوں کروں؟ ہاں، یعنی اتنی ٹھیک ہے، محنت کر کے لوگوں کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت ہے. ناراض کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا اس کا مجھ سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کرو لوگوں کے بارے میں. کچھ 2 4 سال میرے اوپر یہ کیفیت رہی. پھر میں نے ایک اور بات سوچی. میں کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہاں، یہ زیادہ بہتر بات ہے. اگر آپ ایک پروفیشن میں ہیں، اور اگر آپ اپنی حد تک دیانتداری کے ساتھ جو بات محسوس کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اسے- اچھا میں اس میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے میرے ذوق میں کوئی خامی ہو سکتا ہے میری تفہیم میں کوئی خامی ہو سکتا ہے میں کیپیبل ہی نہ ہوں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے. ان لمیٹیشن کو میں ماننے کو تیار ہوں. لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں وہ رائے دوں جو میری بنی ہے. یعنی ایک کتاب کو پڑھ کے اگر میری رائے یہ بنی کہ یہ اچھی نہیں ہے تو میں اسے اچھا نہ کہوں. بالکل صحیح. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میں خاموشی اختیار کر لوں. بعض معاملات میں ظاہر ہے ایسے مراسم ہوتے ہیں کہ آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہ کروں کہ جو جس کتاب کے بارے میں یا لکھنے والے کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں ہے میں اس کو اچھا کہوں، بالکل ٹھیک. کیونکہ پھر وہ یہ ہے کہ وہ عمر بھر کے لیے آپ کے گلے پڑ جائے گی. جی ایسے ہی. اچھا یہ رسک لینا بہر طور میں خود چونکہ اس تجربے سے گزر چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل کام ہے. لیکن ابھی سر میں آپ کو بتاؤں میرا یہ تجربہ یہ ہے کہ انیشلی آپ کے خلاف نیگیٹو ریئیکشن آتا ہے. ایسے ہی ہے. جب آپ ایک لیکن دفعہ لیکن پہچان بنا لیتے ہیں لیکن اور آپ کے ساتھ یہ بات جڑ جاتی ہے
کہ آپ دلیل کی بنیاد پر صحیح بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی ویلیو کرنا، یعنی آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی بات کی۔ ایگزیکٹلی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور میرے ساتھ اب یہ ہوا ہے اللہ کا میں اسے کرم سمجھتا ہوں کہ جو میرے نظریاتی مخالف ہیں وہ بھی مجھ پہ بدیانتی کا الزام نہیں لگا سکتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات اس بندے کو سمجھ نہیں آئی، اچھا یہ ریالٹی ہوتی ہے، لیکن کوئی باعث بھی ہونے دنیا کے، کا آدمی ہر چیز نہیں سمجھ سکتا، جی ہماری اپنی لمیٹیشن ہے نا۔ جی ایسے ہی۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں آ، ادب کی قرات اور ادب کی تفہیم ایک کام ہے، ادب کی تخلیق دوسرا کام ہے۔ بعض چلیں، دفعہ یہ ایک آدمی میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ یہ اکٹھی نہیں ہوتی، تو ہم اس بارے میں کوئی کلیاں نہ بنائیں، اس کو آزاد چھوڑ دیں، اور یہ مت توقع لیکن کریں بات کو کہ دیکھیں، جو تخلیق یہ بات تخلیق کار ہے صرف وہی تنقید لکھ سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت اچھے نقطے پہ آپ نے آ کے اس کو ختم کیا۔ اور یہی وہ بات ہے جہاں سے ہم نے آغاز بھی کیا تھا، لیکن درمیان میں بہت سے ایسی باتیں آئیں جن پر توجہ کرتے ہوئے گزرا جائے تو اس معاملے کی زیادہ سمجھ آ سکتی ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ امید ہے کہ اس سوال کے جواب میں جو باتیں آپ نے فرمائی ان سے ہمارے بہت سے دوستوں کے بہت سے جو اشکال ہیں وہ رفع ہوئے ہوں گے، اور یہ باتیں ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوں گی۔